अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है शरियत? ये शाजिया खाली सलाम था या कोई खास बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है आज शरियत? अल्लाह का शुक्र सर, उमैरा का बताना था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर खराब हो गई? सर वो पहले तो उसको इन्फेक्शन हो गया था वायरल ना स्टमक में, लेकिन उन्होंने जो उसको एंटीबायोटिक्स दी ना उसकी वजह से जो उसका प्रॉब्लम है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस का, वो फ्लेयर अप हो गया। और वो उसके साथ-साथ कभी भी ऐसे नहीं होता, उसका ये सिम्पटम्स नहीं है, उसको लाइक फिट्स सीजर की तरह ना फिट्स आए। तो अरे जी सर, तो काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड चढ़ा है उसको, काफ़ी तो बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लास हॉस्पिटल में ही है ना अभी, तो क्लास तो आ जाती क्यों नहीं अब अमेरिका? सर एक तो सीट्स अवेलेबल नहीं है, दूसरा फिर उसकी जब शादी से फारिग हुई, तो उसकी तबीयत ही ऐसी नहीं थी कि वो ट्रैवल करे। कि वहाँ कौन अ, साथ अज़मी में भाई जी सर। उसका साथ टेक केयर करने के लिए सर कौन है? मेरी भांजियाँ हैं और अज़मत भाई हैं और अज़मत भाई की बहनें भी हैं, लेकिन वो तो ख़ैर इतना नहीं कर सकती, वो तो खुद थोड़ा वो है उम्र वाली, लेकिन मेरी भांजिया और अज़मत भाई तो हैं ही। क्योंकि रामीन तो लाहौर में और हुमैरा तो कराची में, तो वो उसको बताया भी नहीं है रामीन को कि परेशान होगी ना। और सोबी का भी यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर उसके लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। क्यों, क्या कल हुआ? जाएगी, उसकी भी डिलीवरी है ना माशाल्लाह सर, 13 साल के बाद उसके यहाँ भी हुमैरा नानी बनने वाली है माशाल्लाह से। 13 साल बाद उसके यहाँ भी खुशी आ रही है माशाल्लाह। तो सर सब कुछ इतना सारा कुछ मेरा ख़्याल है एक्साइटमेंट भी उसको इतना चल रहा था ना, तो शायद इसलिए भी थोड़ा हुमैरा से ओवरवेल्म्ड हो गई शायद। तो लेकिन इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा सर वो ठीक हो जाए और आ जाए होश से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर मुझे ये भी कहना था कि आज मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने पे, तो मैं क्लास में शुरू तो कर रही हूँ, लेकिन अगर वो बीच में आ गए तो फिर मैं क्लास से निकल जाऊँगी, तो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता बगैर बताए निकलना, तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा सर, मैं बीच जब वो आ जाएँगे तो फिर मैं निकल जाऊँगी। शुरू की चीजें आज की बहुत अहम है, जी सर, उसके बाद आयतें कर लेंगे इंशाल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह। स्क्रीन तो क्लियर है? जी सर। चलो 1 मिनट में मैं
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو آیتوں کا ہمیں گروپ بنائے تھے 34 35، اس کے احکام کو بریف کریں، صدف سے بریف کریں جلدی سے، کیا پڑھے آپ اس میں، یہ دو آیتیں کس تعلق سے؟ جی السلام علیکم سر، اس میں جو ہمارے گھر کے اس میں قانون اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، الرجال قوامون، یہاں سے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، کیونکہ اللہ نے فضیلت دی کسی کو کسی پر، یہاں پہ مرد اور عورت کا ذکر ہے، اور کیونکہ وہ خرچ کیے اپنے کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ نگران ہے۔ بس یہاں پہ ہے بس جو نیکوکار ہیں عورتیں، تا سے ہمیں الصالحات سے پتہ چل رہا ہے جو نیکوکار ہیں عورتیں، اور کیا وہ اس سے کہ اس آیت کے دو ٹکڑے کرے تھے ہم، کیا ہے وہ؟ اوپر والے آیت کے وہی واللتی تخافون نشوزہن والا ٹکڑا، پھر اس سے پہلے کا والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، دو قسم کی عورتیں کہہ رہے تھے نا۔ ایک ہے یہ جو نیکوکار ہیں عورتیں اور فرما بردار ہیں، یعنی کہ جو مطلب حکم ماننے والی ہیں، یا جو اس میں مرد کے تابع ہیں، ایک وہ، اور ایک بلکہ ان کے خصوصیات کہ وہ بما حفظ اللہ تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کا دوسری قسم کی عورتیں تھی، تو یہ ازواجی زندگی جو بیس ہے معاشرے کا، اس کے بارے میں ہم آیت نمبر 34 میں پڑھے تھے۔ 35 میں ہم کیا پڑھے تھے ممتاز؟ جلدی سے 35 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کیا ہے وہ ہاں یہ آیت؟ اگر ان میں ازدواج زندگی صحیح نہیں ہے ان کی، تو پھر اس میں ایک مرد کی طرف سے ایک حاکم انصاف کرنے والا، اور ایک عورت کی طرف سے انصاف کرنے والے کو رکھیں گے ہم انصاف کے لیے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، اور وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ صحیح فیصلہ کرے ان دونوں کا، پہلے ان کو واز سمجھائے، پھر اس کے بعد صحیح فیصلہ کرے ان دونوں کے درمیان۔ بہرحال یہ اللہ دو تعالیٰ مل بہت
जानने वाला है, बाखबर है। तो ये कर रहे थे हम। ये 2 आयतों के बाद अब एक दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, और वो ग्रुप कई लिहाज से अहम है। दैट इज फ्रॉम 36 to 43। कितनी आयतें होती हैं? सर 8 आए थे सर, एक 8 आयतें हैं। ये 8 आयतों की कई तरह से इम्पोर्टेंस है। तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, तमहीदी तौर पे कुछ बातें आपको बताने की हैं, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये आयतों को पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ बात चीजें थोड़ी तफसील उसकी चाहिए, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात ये 43 जो हम ग्रुप लिए, इसमें रुकू नंबर 6 यहाँ पर 42 पे रुकू नंबर 6 खत्म हो रहा, आयत नंबर 42 पे। हम इसमें एक आयत का इजाफा करके अपना ग्रुप बना रहे हैं 43 तक। इसलिए कि सबसे पहली बात याद रखिए कि ये 43 आयतें माशरे की जो कमजोरियां इस्लाम के बाद भी और ज़माने जाहिलियत में थी, अहले किताब में भी थी, मुशरिकीन में भी थी, उन तमाम के ताल्लुक से कुछ शरई अहकाम जो माशरे को एक पाकीज़ा माशरा बनाने के लिए नाफिज किए गए। एक पूरे अहकाम सूरह के शुरू में आ गए। ये 43 तक जो आयतें हैं, ये अहकामात का जो सिलसिला है उसकी तकरीबन आखिरी आयत है। ये 1 to 43 जो आयतें हैं, अब इसको हम ये करेंगे कि ये इस सूरह का ग्रुप नंबर 1 है। इसके छोटे छोटे ग्रुप बना के हम पढ़े हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो 1 to 43 एक ग्रुप है, जिसके अंदर तमाम यतीमों के ताल्लुक से, बेवाओं के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से, मर्दों की जिम्मेदारियां, घरेलू जिंदगी, रिश्तों की जिंदगी, विरसा, ये तमाम कवानीन जितने भी हैं 1 to 43 इस ग्रुप में आ गए। सूरह निसा में टोटल आयतें कितनी हैं? हम आखिरी आयत भी करे थे वो विरसे के वक्त कलाला वाली 170, हम कर लिए थे ये आयत, और ये आखिरी आयत है 176। ठीक है, कितनी आयतें हैं टोटल? जी 176 है। वेरी गुड। चलिए 76। अब 2-3 बातें बहुत, यानी कुरान का रब्त, पूरे सूरों का रब्त, सूरों की तफसील, ये अगर आप समझते हैं तो फिर आपके लिए कुरान का पढ़ना बहुत आसान भी हो जाएगा, दिलचस्पी भी उसमें आएगी, और उसका फहम भी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर देंगे। पिछली 2 सूरतें हम कंप्लीट कर चुके हैं, सूरह फातिहा को छोड़ के, सूरतुल बकरा, सूरतुल आल इमरान, ये तीसरी सूरत थी। अब हम इसको दूसरी जगह सूरह बकरा से इसको हम कंपेयर करेंगे। 1 to 43 जो आयतें हम करें, सूरतुल बकरा से हम करेंगे। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? व्हाट इज द कंपैरिजन? दोनों मदनी सूरतें हैं, दोनों में अहकाम मौजूद हैं, दोनों में अहले किताब की कमजोरियों का और उनसे
جو خلافت لے لی گئی اس کا ذکر ہے، پھر اس امت کو، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت عطا کی گئی، اور ایک پاکیزہ معاشرہ قوانین کی صورت میں، جو اور بھی صورتوں میں ملے گا، مدنی صورتوں میں تو سارے شرعی احکام، معاشرے کو پاک بنانا. تو یہ اس لحاظ سے اگر ہم سورہ بقرہ سے اس کا تقابل کرتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی غور کر کے افسر تم بتا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو اگر ہم سامنے رکھے سورہ نساء کی اتنی آیتیں جب تک ہم کریں اور 43 تک کریں گے تو اس میں بقرہ سے تخاطب اگر اس کا مقابلہ کریں تو ہمارے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس میں بھی سورہ اہل بقرہ کتاب میں کا ذکر تھا. سورہ بقرہ میں انڈیویجول عبادات، یہاں پہ انڈیویجول پورے کا ہے وہاں پر روزہ بھی پورے اور تو یہ سب معاشرتی نظام ہے نا. تو روزہ ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ سارے جو قصاص ہے یہ سب معاشرتی تھے. روزہ تھا، حج تھا، یہ ایک انڈیویجول کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے عبادت کا ذکر ہے. اور دو آیت اور اٹھے ہوئے ہیں. پہلا سجدہ دانش کا ہے. جلدی تھوڑا سا یہ کمپیریزن سمجھ لیجئے. سوروں میں قسم کا ربط ہے، وہ ربط ہمیشہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے تو ہی جا کے قرآن کے پڑھنے کا، تلاوت کا مزہ آئے گا. سر سورہ بقرہ میں موسٹلی جو ہیں وہ معاشرتی لیول پہ ہیں، ایک پورے معاشرے کے لیول پہ، لیکن سورہ نساء میں یہ ایک فیملی لیول پہ جو بھی حقوق و فرائض جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں معاشرہ نہیں ہے. سر معاشرہ ایک بڑی یونٹ بن جائے گا جس کی ایک چھوٹا اور بیسک یونٹ جو ہے وہ ایک فیملی ہے، اور ایک فیملی جو ہے ڈفرینٹ فیملیز مل کے پورا ایک سوسائٹی بناتی ہیں. تو پہلے جو ہے کہ اگر آپ کی یہ جو بیسک یونٹ ہے، جو فیملی کا یونٹ ہے، اگر وہ ساؤنڈ ہوگا، اس کی جو ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، تو اوور آل جو معاشرہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور اس میں جو شرعی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا اور ان کا نافذ کرنا وہ ایزی ہو جائے گا ایک مسلم معاشرے کی فارمیشن کے لیے. اچھا چلیے، اب شازیہ کیا بولنا ہے جلدی بتاؤ. سر سورہ بقرہ میں جو ہے وہ انٹروڈکشن تھا ایک طرح سے، یعنی حکم دے دیا گیا تھا، لیکن اس میں سورہ نساء میں اسی کو پورا دونوں میں کھل کے بیان کیا گیا. نہیں دونوں میں حکم ہے. نہیں سر، اس میں پورا تفصیل ہے نا سر، پورے ایک ہر اس میں حکم بھی کی. تفصیل ہے، حج کی تفصیل ہے، طلاق کی تفصیل ہے، اور پھر جو ہے نکاح کی تفصیل ہے. ساری چیزیں بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے نا. جو احکام اس میں ہے، قصاص کی تفصیل ہے کہ کس وقت سے قصاص لیا جائے، انفاق کی تفصیل ہے، مال کیسے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، ہے نا. وہ تفاصیل سب ہیں. وہ مین ڈیفرنس نہیں ہے. جیسے تفصیلی ورثے احکام کا میں بہت بھی جیسے ورثے کا بہت تفصیل سے ہے، اور یہ جو نکاح وغیرہ کے بارے میں بھی اتنا تفصیل سے وہاں پہ نہیں تھا. اوکے چلیے. اس کے بعد معیز قادری بتا سکتے ہیں. السلام تدبر، علیکم. وعلیکم السلام. جلدی سے دونوں میں ایک کچھ ڈفرنس، جو سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے. اب میرے حساب سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ پہلے پورے صرف مسلمانوں سے نہیں، پورے انسانیت سے مخاطب کرتا ہے، جبکہ یہ سورہ نساء جو ہے یہ اسپیشلی ایمان والوں کی طرف زیادہ مخاطبت ہے اس میں. اس میں بھی مومنین کے لیے ہے نا. یہ تو سارے انسانوں کے لیے قوانین تو قرآن میں نہیں ہے. سب سے پہلے کلمہ توحید اگر پڑھے گا تو ہی یہ قوانین پہ عمل کرے گا، اس کا ثواب بھی ہے. کلمہ ہی نہیں پڑھا، ان چیزوں پہ عمل کر لیا تو سب نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے نا.
पहले उसका ईमान लाना, वो डेट इज द बेसिक कंडीशन जी है ना जी मोइज। जी पहले जी बिल्कुल ईमान अगर होगा उसके बाद अमल। ये पूरी कुरान में 2 लफ्ज एक साथ आए हैं, पहले ईमान का जिक्र है, बाद में अमल साले का जिक्र है। तो ये बिल्कुल ईमान तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, उसमें वैसा डिफरेंस नहीं है। एक आखिरी अंसार से पूछ लेते हैं ना, अभी दिखे थे मेरे में। अंसार चले गया क्या? नहीं है। चलिए चलिए, एक जो मेन डिफरेंस है, जिस तरह से अहकाम का नुज़ूल है, अगर आप सूरह बकरा को देखें तो पहले एक चार्ज शीट का जिक्र है जो 175 तक की जो आते हैं, 175वीं आयत तक, 1 से लेके 175वीं आयत तक, बल्कि उसमें और कुछ दूसरे जो इब्तदाई आयत है, इंट्रोडक्टरी आयतें हैं, लेकिन आम तौर पे एक चार्ज शीट है जो एक कौम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ करवाया गया, और वो अपनी तारीख से खुद भी वाकिफ थे कि उससे कैसी कैसी नाफरमानियां सरजद हुई, उन्होंने दीन को किस तरह मजाक बना लिया, अल्लाह के अहकाम को मुख्तलिफ तरीके से तोड़ मोड़ के उसको समझा और उस पर अमल करने लगे। जिनसे रोका गया था उसके लिए तावीलात निकले और उन तावीलात के लिहाज से उसके ऊपर अमल करने लगे, हालांकि उनकी किताब में वो चीजें नहीं थी। वहां पर एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप 175 या 176 तक एक चार्ज शीट है जो एक कौम को दिया जा रहा है, उनके आबा और अजदाद, और वही आबा और अजदाद को ये भी फॉलो कर रहे थे और उन्हीं के नक्श कदम थे, किताब की तालीम को भूल गए थे लेकिन आबा और अजदाद के नक्श कदम पे चल रहे थे। तो उस हवाले से वो शुरू कहाँ से हुआ बिगाड़ का, उसका जिक्र था। लेकिन आप अब सूरह निसा में आएंगे तो इसमें जो पहली 43 आयतें हैं, इसमें सारे खवानीन का जिक्र है। इसके बाद बहुत कम खवानीन मिलेंगे, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से एक माशरती खवानीन नहीं मिलेंगे, बल्कि इन खवानीन के जब हुक्म आया, शरई हुक्म आया, तो उसके बाद जो मुखालिफत यहूद और नसारा ने शुरू की उसकी तफसील आएगी, उनका चार्ज शीट बाद में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले वहां पर चार्ज शीट है, उनकी कमजोरियों का जिक्र है, उन्होंने किताब को कैसे पीछे डाल लिया और फिर अपनी ख्वाहिशात नफ्स, अपने आबा अजदाद के नक्श कदम पर चलने लगे, तदब्बर को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को नहीं बल्कि अपने आबा अजदाद के तौर तरीकों को अपनाया। तो उसके बाद उनको उन खिलाफत से महरूम करके एक नई खिलाफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। वो 176 से तकरीबन पारा खत्म होने तक, है ना, 286 तक पूरे खवानीन ही खवानीन मुसलसिल, उसमें किसास भी है, उसमें पूरा एक तसलसल से है ना। फिर रमजान का भी जिक्र है, हज का भी जिक्र है, शादी ब्याह के मामले में तलाक का भी जिक्र है, और फिर पूरे खवानीन आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लेकिन इस सूरत में पहली 43 आयतों में तमाम शरई खवानीन है, लेकिन इन खवानीन के की वही होने के बाद
ان قوانین کا نزول ہونے کے بعد یہ ان کے لیے اتنے مشکل تھے، اور پرانی چیزیں جو وہ کرتے آ رہے تھے وہ ساری ان میں سے بہت ایسی تھی جو ان کی شریعت کے خلاف جا رہی تھی، وہ شریعت جو انہوں نے باپ دادا سے اپنائی تھی اور باپ دادا کے پیروکار بنے ہوئے تھے۔ کتاب سے زیادہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے کہ ویسے ہی کرتے تھے۔ تو اس میں پہلے ایک چارج شیٹ ہے، اب بعد میں یہ احکام آ جانے کے بعد ایک مخالفت کا طوفان، جیسے مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک راستے پہ تھے، پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ کو نبوت عطا کی گئی، ایک مائلڈ مخالفت کا زمانہ ہوتا ہے، پہلا زمانہ جس میں قل یا ایھا الکافرون والی آیتیں جیسی ہیں، کمپرومائزنگ ایک وہ ہے، پھر درمیانی جس میں سختی بڑھتی ہے، اور پھر مخالفت بڑھتی ہے، اور آخری میں تو اتنی مخالفت کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ فیزز جو چینج ہوتے ہیں یہ سارا ایک ربط ہے۔ اب یہاں سے 43 کے بعد احکام آئیں گے کہیں کہیں ضرور، لیکن ایسا تسلسل سے جو 43 آیت میں احکام آئے ہیں اس کو سورہ بقرہ سے ہم اگر کمپیئر کر کے دیکھیں وہ سارے مل کے ایک بہترین قانون، ایک بہترین معاشرہ مدینے میں تیار ہو رہا تھا، اور اس کی مخالفت بھی اتنی ہی شدت سے ہو رہی تھی۔ مکے میں کفار یا مشرکین اس کی مخالفت کر رہے تھے، مدینے میں یہ اہل کتاب یہودی اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ مخالفت تو پہلے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے اس لیے نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اب شریعت کے احکام بھی کہ ان کے باپ دادا کی تقلید کے مطابق نہیں تھے، حالانکہ ان کی کتاب میں یہی تھے، اس کے مطابق نہیں تھے، تو اس کی مخالفت یہ شرعی احکام کو کیوں فالو کرنا ہے نا؟ پھر اس میں دو گروپ تھے، ایک منافقین کا تھا، ایک مخالفین کا تھا۔ منافق چھپ کے کر رہے تھے، اور بقرہ میں ان کا بہت کم ذکر ہے منافقین کا، لیکن زیادہ تر ذکر آپ کو سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ نساء میں اور آنے والی صورتوں میں ملے گا۔ تو یہ دو صورتوں میں پہلے ان کی برائیاں یا ان کی جو اگینسٹ اسلام جو ان کی کوششیں تھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قوانین نافذ ہوئے۔ لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے 1 to 43 پورے احکام ایک تسلسل سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ 43 کے بعد آگے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک یا دو کلاس میں ہم پورے 43 کا ریویژن کریں گے، اور ہر ایک اس میں سے اس میں ایک پارٹ ادا کرے گا وہ قوانین۔ اگر آپ گرامر سے نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو تسلسل سے اس کا ایک ریویژن کریے سکون سے بیٹھ کے، آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ رمضان میں بھی جب آپ تراویح پڑھیں گے اس وقت بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ قوانین کا کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کہ شروع سے لے کے آخر تک۔ اور پھر سورہ بقرہ کا بہت سے لوگ کر کے رکھے ہیں، ان کے پاس موجود بھی ہے، نہیں ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اس میں جو شرعی قوانین قصاص سے شروع ہوا، پھر رشوت دینے سے مال ضائع نہیں کرو، لوگوں تک اس کا غلط استعمال مت کرو، پھر اس کے بعد رمضان، پھر حج، پھر تسلسل اب مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن قرآن پڑھتے وقت وہ تسلسل خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک پیس آف پیپر پہ اگر وہ ڈال لیں کہ قوانین بقرہ میں کیا ہے 176 سے آخر تک،
اور پھر سورہ نساء میں 1 to 43۔ اس کے بعد آپ کو قوانین ملیں گے ضرور، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں، کہیں کہیں ان کا ذکر آ جائے گا قوانین کا، لیکن یہ قوانین پہ وہ اہل کتاب کا جو ری ایکشن تھا، وہ ری ایکشن 43 کے بعد ہے۔ تو میں جیسے پہلے ابھی بولا کہ چھٹا رکوع 42 پہ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی کچھ رکوع کی تقسیم بھی ایسی ہے کہ ایک مضمون والی، پتہ نہیں علماء نے 42 پہ رکوع کیوں کیا، 43 پہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ 43 پہ احکام ختم ہو رہا ہے۔ 44 سے جو مضمون ہے وہ بھی 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، بڑے بڑے گروپ ہوں گے وہ، کہ ان کا ری ایکشن کیا تھا، پھر اس کے بعد معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس کی تفصیل ملے گی۔ تو 43 جب ہم ختم کر لیں گے تو اس کے بعد 1 کلاس یا 2 کلاس میں آپ میں سے ہر ایک، کافی ٹائم ہے ابھی، کہ یہ تمام 43 آیتوں کو ایک بار ریوائز کریں، بہت تفصیل سے، گرامر کے ساتھ، معنوں کے ساتھ، احکام کے ساتھ۔ ہم نے اس کو پڑھا ہے تو کتنے قسم کے احکام ہیں، یتیموں کے تعلق سے کیا ہے، خواتین کے تعلق سے کیا ہے، پھر ورثے کے تعلق سے، یہ پورے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود ہی آ جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا چارٹ یا چھوٹا سا پیپر کے اوپر آپ یہ تمام قوانین کو اگر ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں تو ہم کلاس میں بھی ریوائز کریں گے، اور وہ سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ایک الگ مضمون، ایک الگ گروپ ہوگا، وہ ربط ہوگا، اس کا ری ایکشن تو آنا ہی تھا، اور جن سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اہل کتاب تھے، وہ سب سے پہلے مانیں گے، مشرکین کی طرح اس کتاب سے انکار نہیں کریں گے، وہ اہل کتاب تھے، ہے نا؟ بنی اسرائیل اور یہ نصارہ بھی اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے یہ قوانین چونکہ بڑے ان کے لیے سخت تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کی مثالوں کے ساتھ ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ تو ایک مین ڈفرنس جو صورتوں کا ربط ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کہیں پہلے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے، یا پھر جو ہے ان کی جو خامیاں تھیں اس کا اظہار ہوا سورہ بقرہ میں، اور پھر سورہ نساء میں پہلے قوانین کا ذکر۔ اب ان قوانین پہ کیا رد عمل ہوا، اس کے بعد ایک بڑا گروپ ہے، اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس ڈفرینس کو سمجھ میں آیا؟ اب آپ احکام کو لے کے جب ایک لسٹ بنائیں گے تو وہ سب کو نوکے زمان ہے، خالی قرآن کے پیجز آپ پلٹائیں گے بقرہ کے تو ایک پورے احکام، حج کے احکام، رمضان کے احکام، اور کیا قصاص کے، رشوت کے، طلاق کے، اور کیا ہے مہر کے، اور پھر بیوہ کے لیے عدت کے احکام، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ایک تسلسل سے اس کو ایک نمبرنگ کر کے وہ احکام کو ایک جگہ لے لیجئے، بلکہ تقابل کے لیے ایک پیج کے 2 حصے کر کے پہلے میں احکام فی سورۃ البقرہ، احکام شرعی احکام فی سورۃ النساء، یہ کتنے ہیں یہ پورے مل جائیں گے۔ تو یہ اصل مین چیز ہے صورتوں کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سرزنش کے لیے قصص بھی آتے ہیں، اگر جو ایسا نہیں کرے ان کا کیا حال ہوا، پھر نشانیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو مدنی صورتوں میں کم ہیں، مکی صورتوں میں بہت زیادہ ہیں، جن کو اہل کتاب کو ضرورت نہیں تھی کہ زمین سے پیداوار کون اگاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، کشتیوں کو کون چلاتا ہے، اور پھر وہ انسان کی خود پیدائش کیا ہے، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ تمام چیزیں مکی صورتوں میں زیادہ ملتی ہیں۔ تو ایک پہلا انٹروڈکشن یہ کہ کورلیشن، ایک قسم کا ربط ہم کو صورتوں میں ملتا ہے،
اس کے آرگنائزیشن میں جو اللہ کی طرف سے آرگنائز کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا وحی کے بعد کہ ان آیتوں کو فلاں سورے کی فلاں آیتوں کے بعد آپ اس کو نوٹ کروا دیں یا اس کو وہاں پر شامل کریں. حالانکہ تسلسل نزول میں نہیں ہے، تسلسل ترتیب میں ہے. کبھی مدنی صورتوں میں بھی مکی صورتیں بھی آ جاتی ہیں، بہت کم مکی صورتوں میں مدنی صورت کے بھی کچھ آیتیں آ جاتی ہیں. تو اس کی وہ ترتیب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آرگنائزیشن ترتیب والا ڈفرنس ہے. اور پھر سورہ آل عمران بیچ میں گزری، وہ تو پورا نصارہ کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل حقیقت ہے، اور وہ غزوہ خیبر کے اوپر پورا تبصرہ کہ کس طرح سے مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کا حکم ماننے میں اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑا، وہ تمام چیزیں. ویسی شکست اور کہیں ہم کو کسی غزوے میں اس کا ذکر نہیں ملتا، جیسی غزوہ احد. کہ ان کو دوسری صورتوں سے اس کا لنک بنانا، اس کے آرگنائزیشن کو یہ کیا ٹرین چلے گی، آواز بھی چلے گی، کیا ہوا؟ آواز آ رہی بابا؟ چلے گیا جی اسکرین سر، چلا گیا. جی سر، اسکرین چلی گئی، آواز تو آ رہی ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. اسکرین نہیں آ رہی؟ نو سر. ابھی آ جانا چاہیے. آ گیا الحمدللہ. بس آ گیا. جی سر. آ گیا سر. چلیے، یہ آپ کو سمجھ میں ہے. بقرہ اور نساء کا بیچ میں آل عمران ہم پڑھے، یہ ربط رکھ کے سامنے اگر پڑھیں گے تو قرآن کا لطف آتا ہے، اس کا مزہ آتا ہے. قرآن سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے بقرہ کی ترتیب ہے، نساء کی کیسی ترتیب ہے، معاہدہ کی کیسے ترتیب ہے. یہ مدنی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بھی ویسی ترتیب ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے. بغیر ربط معلوم کرے اگر قرآن پڑھیں گے تو بہت سی جگہ کنفیوژن ہوتا ہے. کوئی بات چل رہی تھی، چلتے چلتے بیچ میں قصص آ گئے، انبیاء کا ذکر آ گیا، خواہوں کی نافرمانی کا ذکر آ گیا. ہر چیز میں ہم الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک قرآن میں ایک ربط ہے. بے ربط کتاب نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بات کر دی. تو وہ ربط جو ہے وہ ترتیب میں ہے. جس حالت میں آج الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ ترتیب شدہ ہے. نزول ویسا نہیں ہوا. نزول تو کبھی ہو آخری صورتیں پارے اما کی اور 29ویں پارے کی، یہ سب یہ بہت ہی ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں، دو پاروں میں. بیچ درمیانی دور کی ہیں، اس کے بعد آخری دور مکی. اس سے معیز جی الحمدللہ. سر تو ہم کیا الحمدللہ کہیں گے کہ سورہ بقرہ میں پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، لائک چارٹ شیٹ دی گئی ان کے بارے میں جو تھے اہل کتاب، اور پھر احکامات آئے، اور اس سورہ میں اسی کے پھر وہی اسی کا آگے سلسلہ بڑھا احکامات کا. پھر اس طرح ہم کمپیئر کریں گے. ٹھیک. بالکل 170
से प्लस 43 वो सारे अहकामात सूरह बकरा से इसको आप कनेक्ट करेंगे 176 से सूरह बकरा के उसमें 43 ऐड करिए तो ये पूरे शरई अहकाम है जो मदनी जिंदगी में एक मुस्लिम माशरा तैयार किया जा रहा था, उसके अहकाम आपको मिलेंगे, है ना। फिर वैसे माहिदा की जब हम तरतीब करेंगे तो ये पूरे एक तरतीब है। और इसके बाद के टुकड़े में उसके रिएक्शन का जिक्र है। जब कुरान के नुज़ूल के वक्त बनी इसराइल की क्या हालत थी और वो किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे, क्या वो किताब के लिहाज से थी। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह हमको वही मिलता है, आबा और अजदाद की तकलीद और किताब में क्या है वो कभी उसको सवाब के लिए पढ़ लेते हैं, तो उसको समझना और किताब में हुक्म क्या है, आबा और अजदाद अगर गलती करे हैं तो फिर उसको छोड़ना, अल्लाह का जो हुक्म है उसके लिहाज से कोई भी चीज को मानना। इसीलिए हम वो विरसे का बड़ा तफसील से पढ़े थे कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेगा। वो जिसको इल्मुल फराइज कहा गया, फराइज के बारे में इल्म जो बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसी स्टडी करें कि बकरा की 175 या 176 है ना, वो एक पहली आयत है 177 जहाँ से पूरे अहकामात शुरू होती हैं कि लैसल बिर्रान तवल्लो वजूहकुम मिनल मशरिक़ वल मग़ारिब से, वहाँ से अहकामात शुरू होते हैं। और उसके बाद ये 43 कह लीजिए तो कुछ अहकाम आए, उसके बाद मजीद उसमें आएंगे। फिर वो 28वें पारे में पूरी आपको मदनी सूरतें मिलेंगी। ये सबको अगर हम जमा करेंगे तो वो जो ब्रॉड डूज एंड डोंट्स हैं वो आपको इन सूरतों में मिलेंगे। फिर बीच बीच में सूरह अल-अहज़ाब में मिलेंगे, सूरह नूर में मिलेंगे, सूरह फतह में मिलेंगे, अल हुजरात में मिलेंगे, है ना, सूरह मोहम्मद में मिलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे काम हैं। इसको कई किताबें भी लिखी गई हैं, इनको अलग करके लोगों ने डूज एंड डोंट्स की भी किताब बनाई है। लेकिन कुरान पढ़ते हुए अगर ये अहकाम कहाँ पर हैं, उसके ऊपर कमेंट्री क्या है, उससे पहले क्या होता था, अहकाम के आने के बाद क्या हुआ, आज भी ये अहकाम अपनी जगह है। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम ही है, उनके अंदर ये अहकाम फॉलो करना जरूरी भी नहीं है बगैर ईमान के। लेकिन जो ईमान वाले हैं उनमें भी कितने हैं जो अपना मुहासबा करते हैं कि ये जितने अहकाम हैं हम उनमें से कितने पूरे कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो हम अहवा की वजह से, ख्वाहिशों की वजह से, नफ्स के उस असर में आके हम उनको भुला दिए हैं और फिर उसको अजदाद के तरीके पे उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुरान का मैसेज वो अलग जगह चले जाता है। सो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अहकाम को खुद पढ़े और हम किसी नजरी मसले पे बहस नहीं करते। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये खुद ही हिदायत आ जाती है कि जब कोशिश करते हैं तो फिर सीधा रास्ता हमारे सामने निकल के आता है। ओके, ये कभी बोलते हुए मैं बात चीजें से निकल जाती हैं, क्या क्या बोलना है, फिर इंशाल्लाह बाद में भी करेंगे। चलिए, फिर ये बहुत अहम कुछ अहकाम है सीधा और वो ये 8 आयतों में आपको मिलेंगे 43 तक। और याद रखिए 43 7वें रुकू की पहली आयत है, लेकिन हम अपने ग्रुपिंग में 43 को इस ग्रुप में शाये कर चुके हैं। चलिए, यहाँ से ये आंसर वापस आ गया,
اتنا جی ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ یہاں تک پہلا لے لیں گے ہم، جی یہ ایک جملہ انشائیہ امریہ ہے ہم، اور اس میں جو ہے وَاعْبُدُوا وا جو ہے یہ حرف ربط ہے نئی بات شروع ہو رہی یہاں سے وہ پچھلا ختم ہوا اب یہ ایک حکم ہو رہا کہ جو ہے اور تم عبادت کرو اللہ کی تو یہ اس میں آبدو میں فعل اور فاعل ہے وابدو کا جو آبدو ہے اور جمع کا صیغہ ہے پلورل میں بات ہو رہی اور اللہ جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے یہ واو الف کون؟ یہ واو الف سب ساری دنیا جو بھی خاری قرآن ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر ایک کو حکم ہو رہا کہ صرف عبادت کرو اللہ کی اب لفظ عبادت کیا ہے؟ عبادت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ وعبدو، عبدا، عابد، یہ بھی ہم کئی بار کر چکے ہیں. عبدا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبد کے معنی غلام کے ہیں. غلام جی کیا کرتا سبمیشن ہے؟ ٹوٹل سبمیشن ہے. ٹوٹل تو سبمیشن ہے یہ کتنے حصے کریں گے ہم؟ ٹوٹل سبمیشن عام طور پہ دو پارٹ ہوتے ہیں. دو ایک پارٹ ہے جی کون سا پہلے میں کیا ہے؟ پہلے میں فرائض رکھیں گے عبادت فرائض ہے. جی حقوق اللہ، حقوق حقوق اللہ اللہ کل میں ایمان لانا، ایمان کے بعد اللہ کو ایک ماننا، انبیاء پہ ایمان لانا، ایمان مجمل ہے. وہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں پہ تقدیر پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ ایمان لانا، وہ ساری چیزیں جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایمان کے بعد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت میں نے کسی کا حکم نہیں چل سکتا. جو اللہ کا حکم ہے وہی بس مقدم ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم ہے نا. کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی اگر یہ کہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ایسا کرنا ہے تو وہ اس کو رد کرنا ہے. تو وعبد اللہ میں ان مومن کی ہر مومن کا ہر عمل وہ عبادت داخل ہے. اللہ کے حکم سے وہ سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، کمائی بھی کرتا ہے اور سارے کام اپنے اہل خانہ کی پرورش بھی کرتا ہے. عورتیں اپنی ذمہ داری نبھانے رہی ہیں پڑوسی کے. اب آپ ایسے دیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داریوں میں کیا کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، مال کے بارے میں کیسے مدد کرنی چاہیے، اخلاق سے کیسے پیش آنا چاہیے. سیدھا سیدھا حکم یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے وعبد اللہ. وعبد اللہ کے اندر خود جو ہے یہ ہے کہ دونوں چیزیں، ایک تو اللہ کی عبادت سے کوتاہی کر کے صرف حقوق العباد اگر کیا جائے تو از اٹ ایکسپٹیڈ؟ نو حقوق العباد چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، پھر نہیں نہیں حج چھوڑ دیے، اگر ہو ہی نہیں سکتا. اور خالی عبادت، خالی حقوق العبادت عطا کرتے وہ نہیں، عبادت کرتے رہے حقوق العباد کو چھوڑ دیے تو یہ وہ بھی نہیں عبادت. جی تو یہ عبد اللہ کے ایک تو توحید کا حکم ہے کہ عبادت اگر جائز ہے یا پھر کی جا سکتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی، کسی اور کی کوئی نہیں، حتیٰ کہ نفس کی بھی عبادت. کیا ہے؟ نفس اگر ورغل آیا تو اللہ کے حکم کے خلاف بندہ کام کر لیا تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. نفس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حاکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آبا و اجداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تا وقت ہے کہ وہ چیز کا اگر علم دے رہے ہیں، وہ چیز کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے.
اللہ کی کتاب میں جن باتوں کا حکم ہے وہ حکم دے رہے ہیں تو وہی عبادت میں آتا ہے. اوپننگ لائن ہی جو ہے ان آیتوں کی ایک ربط کے ساتھ شروع ہے کہ اب یہاں پر کسی کو مخاطبت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت سب کو دی جا رہی ہے، جو مشرک ہیں ان کو بھی، جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی، جو راہبوں پہ عقیدہ رکھتے تھے ان کی مدد کریں گے، ان کو ہر طرح سے کسی نہ کسی معاملے میں اولاد دیں گے، دولت دیں گے، شہرت دیں گے. پھر نصارہ جو ہے سب کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیف، اللہ کا بیٹے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ایک دم نگیٹ کیا گیا کہ کسی اور کی عبادت ہو نہیں سکتی. عبادت وہ خاص عبادتیں ہیں جو مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہیں، اور وہ پھر وہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تمام ہیں. اس کے بھی تو ہم تفصیلات ہیں، اس کے شرائط ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترتیب ہے، اور پھر ان کے ٹائمنگز ہیں، کب عبادت کرنا چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے. حج کا ایک سیزن ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، نمازیں دن میں 5 ہیں، اس کے بھی ٹائمنگ ہے، ادھر ادھر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کے مطابق ہی نماز پڑھی جائے گی، حکم کے مطابق ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حکم کے مطابق ہی حج ادا کیا جائے گا. تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بغیر یا امنو کے، یا الناس کے ایک حکم آ رہا ہے. یہ تمام بشر کے ہے، بلکہ اس میں جن بھی شامل ہو جائیں گے کہ جتنی بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو چوائس دیا گیا، چاہے اللہ کی عبادت کرو یا پھر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر لو، یہ چوائس دیا گیا، لیکن حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ اے لوگو، اے جن و انس، صرف اور صرف اللہ کا حکم ہی چلے گا، اور اللہ کے حکم کو ماننا، اس کا حکم دیا گیا کہ وعد اللہ. اور اللہ کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ زبر ہے تو مفعول بھی، اس کا فاعل کیا ہے؟ واو. واو الف اور پلورل. یہ پہلا حکم. اب اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو کسی اور کا حکم، نفس کا حکم یا کسی اور کا حکم مانتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. حکم ضرور ماننا چاہیے، ایسا کہ ماں باپ کا بھی اور مذہبی لیڈرز کا بھی، لیکن اس وقت تک ماننا چاہیے جب وہ اللہ کے حکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو دوہرا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے؟ واقعہ سے شروع ہو رہا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تک ایک اور ٹکڑا لیں گے، اور وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا تشرکو معطوف ہو رہا وَاعْبُدُوا پہ، اور یہ جملہ ہے انشائیہ امر نہیں، اور لا حرف نفی ہے، تشرکو میں فعل اور فاعل ہے، سیکنڈ پرسن کا یہ صیغہ ہے، اور واو الف جو ہے پلورل کے لیے آیا ہے. شرکا اس کا روٹ ورڈ ہے. تشریکو وہ نہیں، واو الف کون ہے؟ تو شریکو کا سب واو یہ الف سب جو وابدو میں واو الف تھے، یہاں بھی وہی سب لوگ ہیں جو تشریکو میں. وہی ہے یہ تو. اور تم شریک نہیں، تم شریک کرو بھی، ایک مرکب جار ہے، ہی کی ضمیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف جا رہی ہے. شیئن جو ہے اس کا مفعول بھی ہے تشریکو کا. اور ویری گڈ. نہیں تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، کوئی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. کوئی بھی چیز یا کسی کو بھی ہے نا، کوئی بھی چیز، میں نے لوگ آگ کی بھی عبادت کر لیتے ہیں،
सूरज की भी कर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अज्जा में फल्की की भी इबादत होती थी। तो इस तरह से कोई और चीज को अल्लाह के साथ शरीक मत करो। तो ये शिर्क, अब इसी सूरह में आप पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किस्म के गुनाह को माफ कर देंगे सिवाय शिर्क के। लेकिन वो मरने से पहले, मौत के फरिश्ते को देखने से पहले तो शिर्क को छोड़ा और तौहीद की तरफ आ गया तो वो भी माफ हो जाता है। लेकिन उतना आसानी से माफ नहीं होता जैसे सय्यात झड़ जाते हैं। छोटे बड़े छोटे छोटे गुनाह वजू में भी धुल जाते हैं, नमाजों में भी धुल जाते हैं, हज में भी धुल जाते हैं, रमजान में भी धुल जाते हैं। लेकिन शिर्क ऐसा है, उसके लिए तौबा करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाना। ये एक ऐसा गुनाह है जो जरा मुश्किल से माफ होता है। लेकिन तौबा एक ऐसी चीज है, अल्लाह की तरफ रुजू होना, उससे अल्लाह से माफी चाहना और फिर तौहीद की तरफ पलटना। उस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उसको भी माफ कर देंगे। तो यहाँ पर दो अहकाम आ गए अहकाम के सिलसिले में। एक, तौहीद परस्त बन जाओ इबादतों में भी और अमाल में भी। तौहीद परस्त बन जाओ, हुक्म सिर्फ उसका चलेगा जो हमारा खालिक है और किसी का हुक्म नहीं चलेगा। वो हुक्म अल्लाह की किताबों में मौजूद हैं और ख़ास तौर से वो किताब जिसकी आखिर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी निगरानी अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। वो उसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं होगी। अब तफासिर में मुख्तलिफ उसके ग्रुप बनते हैं, हर एक ग्रुप खास जहन से उसकी तफसीर लिखता है। लेकिन कुरान ऐसा है कि उसको अगर बगैर तफसीर के भी पढ़ा जाए तो समझ में आ सकता है कि जो अल्लाह का हुक्म, ये जो अब तक जो हम पढ़े सूरह बकरा की आखिरी आयतें, आखिरी से मुराद वही 76 से आखिर तक 284 तक जो अहकाम आए हैं, और सूरह निसा में 1 to 43, और फिर बस ऐसे अहकाम जिसका ताल्लुक जंगों से है या फिर इताअत रसूल से है, सूरह आल इमरान में भी आए हैं। लेकिन फैमिली के जो है वो अहकाम सूरह आल इमरान में कम है। ये दो अहकाम आ गए यहाँ पर। एक इबादत यानी बदनी इबादतें, माली इबादतें, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी, उनके टाइम के मुताबिक होंगी, उनकी तरतीब के मुताबिक होंगी, उनके शराइत के मुताबिक होगी। और फिर उसके बाद वला तुशरिकू बिही शैया। अब तमाम शुरका की इसमें आपको जहन लड़ाना है। उसके बाद का जो टुकड़ा है देखेंगे कि कौन इसे कर सकता है। एक सेकंड आप गौर कर लीजिए, वो बिवालिदैनी एहसाना, इसमें ये किस किस्म का जुमला है और इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। फातिमा। जी सर, बिल वालिदैन एहसान। जी सर। सर चलिए, इसमें दो हाथ अहसन ऐसे रखे, मैं पूछूंगा आपसे। शाजिया का एक है और कौन उठाया था अभी? राशिदा। हाँ, अपने हाथ ऐसे रखिए तो इधर, फातिमा के बाद दोनों से भी पूछ लूंगा। चलिए। जी सर, इसमें एक फेल महजूफ है, जो हुक्म महजूफ है वो एहसना या अहसना बिल वालिदैन आनन। हसना नहीं, जी सर, हसनु। सर वर्ड से अहसनु। पहली कोशिश में आप चले गए। शाजिया क्या बोलने वाली थी? सर यही बोलने वाली थी कि उसमें महजूफ है उसका फेल और फिर Very उसके good. आसान है। फिर जी सर। राशिदा क्या बोलने वाले थे? सर यही बोलने वाली थी कि महजूफ फेल है। अरे यहाँ पर देखिए, जुमला सिर्फ बेवालिदैन एहसाना जार मजरूर से शुरू हो रहा है। इसके कोई मायने नहीं निकलेंगे जब तक कि यहाँ पर मफूल आ जाने से एक इसका जो फेल है वो महसूब है
اور وہ کیا ہے؟ ویسے امر وعبدو ولا تشرکو واحسنو بالوالدین احسانا، اور احسان کرو والدین کے ساتھ احسانہ. پھر یہ اسم ہو گیا احسانن، اور اس کا مقام کیا ہے؟ احسانن کا. سر مفعول مطلق ہے، حسنہ کے ساتھ ایک مصدر ہوگا اس کا. ویری گڈ، کتنے اچھے ہو گئے تم لوگ، اللہ نظر بس سے بچائے ہے نا. مجھے تو بعض وقت بڑا رشک آتا ہے پہ کاش میں بھی آپ کے جیسا ہو جاتا. سر آپ کی وجہ سے سارا اس نہیں قابل نہیں، ہوئے ہیں اللہ جو کی بھی وجہ، ہوئے. اللہ کی وجہ سے، صرف آپ کی سر آپ کی رحمت. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، خود میرے لیے توفیق کی دعا فرمائیے. بس ایک کام ہے جو لے رہے ہیں، کئی بار شیطان بیچ میں آتا ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہے. الحمدللہ. سر یہاں پر دیکھیے، یہ جو محذوف فعل ہے، اب یہ ہر عطف کے ساتھ جائے گا، ہر عطف کے ساتھ، عطف معطوف کے ساتھ وہ فعل یہاں پر جو محذوف ہے وہ ہر جگہ جائے گا. باقی پورے عطف اور معطوف ہوں گے. سب سے پہلا حکم عبادت کے بعد سلوک کرنا ہے. سلوک کرنا عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اور بہترین سلوک کے اگر کوئی مستحق ہیں تو وہ کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، ان کی اطاعت کے بعد اگر اچھے سلوک کے کوئی مستحق ہیں تو وہ فہرست میں حسب مراتب آیا ہے. دیکھیے اس کے اندر بہت سی چیزیں ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور جو ہے پڑوسی بھی ہے، رحمی رشتے بھی ہیں، نسبی رشتے بھی ہیں. یہ سارے رشتے ہیں جو ہم سورہ نساء میں بھی، شو میں بھی پڑھے ہیں، بقرہ میں بھی پڑھے ہیں. ایسے رشتوں کا ذکر آنے والی مدنی صورتوں میں بھی پڑھیں گے، مکی صورتوں میں بھی کہیں ذکر ہے. تو اس میں جو سب سے مقدم ہے، سب سے فرسٹ پریفرنس، وہ کیا ہے کہ والدین کے بہترین سلوک کے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ والدین. والدین ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات اللہ کی اپنے جنریشن کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہے نا، کتنے لوگ وہ ایسا کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا. ان کو زور دینا چاہیے کہ اللہ نے جو سب سے مستحکم احسن سلوک، احسن طریقے سے پیش آنا. ایک زمانہ یہ ہوتا ہے وہ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں کہ ایک عمر تک جب ان کا کھانا پینا پڑھنا لکھنا سب والدین کے ذمہ ہوتا ہے. ایک عمر وہ آتی ہے 18+ کی، اس وقت جو ہے امریکن کلچر کے لحاظ سے چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے وہ 18. وہ چیک آؤٹ ٹائم میں اپنا جیسے ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے 12 بجے، ویسے ہی جو ہے گھروں سے چیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر نہ کوئی والدین کی اہمیت ہے، نہ ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے، نہ ان کے احکام کی ہے. بالوالدین احسانا، والدین کے بارے میں اور احادیث بھرے ہوئے ہیں اس سے. کئی احادیث، پوری بخاری بھرا ہوا ہے، اس میں بے شمار جگہ والدین کی کیا اہمیت ہے. اب آپ تھوڑا سا وہ رکھا کر کاغذ قلم ہے تو میں تھوڑا سا احادیث اس میں جتنے آئے ہیں اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہم سیکھیں گے. اور اس کے بعد تو سب سے پہلی چیز یہ حسب مراتب ہے. احسان، بہترین سلوک کے اگر کوئی حقدار ہیں تو ان کو فہرست میں سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اور وہ ہیں والدین. والدین سے مراد دونوں، ماں اور باپ. ماں اور باپ. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو باپ کو خوش کرے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. ماں کے بارے میں تو حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے تلووں میں بیٹھیں گے میں جنت میں بیٹھا ہوں، بلکہ اس کے
साथ हुस्न सुलूक वो जन्नत में जाने की गारंटी है। इसमें देखिए पहली हदीस आ रही है हजरत माज बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु। कागज कलम है तो लिख लीजिए, ये बहुत आपके काम आएगी। हदीस से कुरान को समझना ये एक और तरीका है, कुरान को कुरान से समझना और कुरान को हदीस से समझना। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की नसीहत फरमाई थी। पहली तो ये जो आपने अभी पहले टुकड़े में पढ़ी कि अल्लाह का कोई साथी करार नहीं देना, कहा तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। हजरत बिलाल की मिसाल है और दूसरे साहबा की जो उस वक्त ईमान लाए थे और जिन तक हदीस से वो गुजरे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि तुझे अगर अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक नहीं करेगा तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, या तुझे वो जो है सूरह वक़ूद क्या है, वक़ूद में भी है कि वो एक बच्चे को भी जलाया गया, उसकी माँ को, तो जब वो बच्चे को पहले डाला गया तो उसने भी कहा था कि इससे घबराओ नहीं है, तो जन्नत है, यहाँ आग नहीं है। तो एक पहला कि अल्लाह के साथ किसी को शिरक नहीं करना, अगर चाहे जान के लिए कितना ही बड़ा खतरा हो, कत्ल कर देना है, जिंदा जलाया जाए, तो भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। और दूसरी बात, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, ये है जो इस आयत का दूसरा टुकड़ा है। उसमें और फिर मजीद उसमें वजाहत है कि खाया और माल को छोड़ देने का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए थे मिलने, तो उन्होंने उनकी बीवी से कहा था कि जब इस्माइल आए तो कह देना कि चौखट बदल ले, और उन्होंने फौरन अपनी उस बीवी साहिबा को तलाक दे दी थी, जो उनकी शिकायतें कर रही थी कि वो इधर उधर मसरूफ रहते हैं, हमारे नान नफ़क़े का ख्याल नहीं करते। ठीक है, तो ये एक एक हदीस है हजरत माज बिन जबल, और माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु मदनी साहबा में से हैं, और ये वो साहबी हैं जो जब से ईमान लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे, और कई ऐसी बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल को खास तौर से सिखाई कि वो दो दुआ हम नमाजों के बाद पढ़ते हैं, इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, वो भी हजरत मास बिन जबल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी कि हे मास, अगर तू दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है आखिरत में भी, तो हर नमाज के बाद अल्लाह से आनत चाह, मदद चाह कि वो ही तुझे उसकी इबादत में खुलूस और इन्हमाक या फिर खुश नियत की अच्छाई के साथ वो अल्लाह ही रहनुमाई करे तो हो सकता है। तो ये पहले टुकड़े पे, और इसमें आप देखिए पूरे मैं बताया हूँ कि हस्बे मरातिब, अगर अहसन सलूक है तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के बाद के उनके साथ बेहतरीन सलूक किया जाए, वो बिल वालिदैन। ये कोई पहली बार सूरह निसा में नहीं है, सूरह बकरा में भी कई जगह आया है ना। वो जैसे 177 वाली आयत है, निकाल के देख लीजिए, वो क्या है, लैसल बिर्रा तबल हो जो हकम, बल्कि उसके बाद क्या है, पूरी एक फहरिस्त है। 177 कोई जल्दी निकाल सकता है बकरा की? बहुत टाइम लगता है कुरान में से 177 निकालने में। नहीं, कोई नहीं निकाल सक रहे हैं।
जी सर क्या निकाला? लैस जी सर लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यिना व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील वसाइलीना व फिर रिकाबी व अकामस सलाता व सुनो, अवा वालिदैन का जिक्र नहीं है, जी वालिदैन जिस का जिक्र नहीं है इसमें। तो वालिदैन का दूसरा, नहीं है इसमें ज्यादा फिर ज़िल कुर्बा से शुरू होता है सर, माल जिनको देना है। अच्छा चलिए, बहरहाल दूसरी आयतों में सूरह बकरा में बहुत जगह हम वालिदैन की अहमियत, उनके साथ हुस्न सलूक, उनकी इताअत को अल्लाह ने फर्ज किया है, सिवाय इसके कि अगर वो सूरह लक़मान में भी पढ़ते हैं कि अगर वो शिर्क करने के लिए कहें तो वो नहीं किया जा सकता। सिर्फ शिर्क ही नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अगर कोई बात करने का हुक्म देते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम फौक़ियत रखते हैं, वही सबसे अहम है। उसके खिलाफ अगर वालिदैन भी कोई काम करने का हुक्म दे तो उस पर आसान तरीक़े से उससे बचा जा सकता है और वो काम हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई जायज़ बात का हुक्म दे तो उसके ऊपर उसको मानना, उसको कबूल करना वह हर इंसान का फर्ज है। तो ये पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा कौन पढ़ेगा? जल्दी से हाथ उठा दीजिए। पहला वालिदैन, बड़े सुस्त लोग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबीज़िल कुर्बा। तीन चार लोग मिलके नहीं, कोई एक पहले जो पहले बोला मैं पढ़ूंगी, कौन है? सर मैंने जी सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिज़िल कुर्बा यहाँ तक लेंगे हम, और यहाँ पर वाव जो है ये अत्फ है, और अगेन जो वो आ रहा है एहसनु वाला जो एक माज़ूफ फेल था वो इसके साथ ही चलेगा। ahsanu, आसनु जी सर, आसनु और तुम जी सब सर, आसनु हम्म आसनु वबिजिल, यानी कि उनके साथ भी एहसान से पेश आओ। वबिजिल कुर्बा, जी जो है यहाँ पर ये जिल कुर्बा जो है ये मदाफ और मदाफ अलैह है, और बा जो है वो हरफे जार है, और जिसकी वजह से जिल कुर्बा ये महलन जो है ये वैसे तो मजरूरी है, लेकिन चूंकि वो मबनी होता है इसलिए यहाँ पर कुर्बा के ऊपर जो है वो खड़ी जबर है। तो के एहसान से पेश आओ या अच्छे तरीके से पेश आओ। जिल कुर्बा कराबत वाले, यानी कि आपके जो करीब के रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आओ। वलियत सर आगे करूं? नहीं, अभी तो बहुत बातें करना। अब ये दूसरा दर्जा किसका है? ये पहला दर्जा हस्बे मरातिब, समझते? हस्बे मरातिब यानी पहले नंबर पे किसका मकाम है वो यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया, वालिदैन का है। दूसरे नंबर पे अब जितने भी आएंगे ये खराबतदार कौन होते हैं? सर जो हमारे नजदीकी जो रिश्तेदार होते हैं, नजदीकी और दूर के हों, खैर बहरहाल नजदीकी से मराद तमाम सल्बी रिश्ते और रहमी रिश्ते जितने हैं ये सब कुर्बा में आते हैं, है ना? अब इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं, एक किसी भी किस्म की इमदाद, माली भी इसमें आ जाती है, और अखलाक, उनसे तमीज से पेश आना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। किसी को पानी ही पिला दिया वो भी अहसन में आता है, अहसनू में आता है। किसी के हाथ पैर दबा दिए, किसी को हुक्म उन्होंने कोई दिया या कोई ख्वाहिश की, रिक्वेस्ट की, उसको मान लिया, अपना टाइम निकाल के वो काम कर दिया, ये सारी चीजें आसनों में आती हैं। इसमें माली इमदाद भी आती है, अगर उनमें से कोई गुर्बत की हालत में है, उसको मदद की जरूरत है,
یا کوئی ضعیف ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے، مدد کر دیا اس کی، یا پھر اس کے ساتھ احسن سلوک کیا، اس کو خوش کر دیا. تو یہ ساری چیزوں کے جو سیکنڈ مراتب میں حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ ذی القربہ، رشتے دار. اب ویسے تو جو مومنوں کو اخلاق سکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اونچے تھے، بہترین اخلاق والے. سورہ قلم میں اللہ نے خود تصدیق فرمائی کہ آپ کے اخلاق ایک نمونے کے اخلاق ہیں. تو وہی اخلاق مومنین کو بھی سکھائے گئے، لیکن اس میں مراتب میں پورے اخلاق کا اظہار ماں باپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد جتنے چھوٹے ہیں رشتوں میں ان کے ساتھ شفقت، اور جتنے بڑے ہیں ان کے ساتھ احترام، اور پھر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک، کوئی احسن طریقہ. اگر غریب ہیں تو مدد کر دیا. صرف مدد کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے، انفاق کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کی کوئی خدمت کر دیا، ان کے کسی کام آ گیا، کوئی اور طریقے سے ان کو خوش کر دیا. تو یہ دوسرا مقام جو اللہ نے دیا وہ ذی القربہ کا ہے، ذی القربہ کا ہے. اس میں دیکھیے ایک حدیث آپ جو نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کریے ضرور، بہت اچھا چیز آپ کو فائدہ ملے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے. ایک حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے. حضرت سلمان بن عامر راوی ہیں. نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو خیرات دینا صرف خیرات ہے. مسکین کو خیرات دینا صرف خیرات ہے، اور مسکین قرابت داروں کو دینا خیرات بھی ہے اور صلہ رحم بھی. یا صرف یہ حدیث میں مالی امداد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اخلاق سے تو سب سے پیش آنا چاہیے. کوئی بزرگ مل جائے تو اس سے بھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے. کوئی بچے مل جائیں تو ان سے بھی شفقت سے پیش آنا چاہیے. صرف مالی امداد ہی نہیں ہے، لیکن اس میں مالی امداد بھی آ جاتی ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسکین کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ تو صرف ایک نیکی ہے، ایک ہی نیکی ہے. لیکن اگر رشتہ دار بھی ہو اور وہ اس کا مستحق بھی ہو، ہماری شفقت کا بھی مستحق ہو اور ہمارے احترام کا بھی مستحق ہو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نا. انفاق میں بھی اور سلوک میں بھی اس کا دوہرا اجر ہے. ایک تو نیکی کا اجر ہے اور ایک وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. آج کے دور میں دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو جنریشن آ رہی ہے اس میں ذی القربہ کے ساتھ کتنی جنریشن ہے جو عزت سے تکریم سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں. How many are there؟ ہم تو ہماری آنکھیں تو ترس رہی ہیں آج کل دیکھیں. ایون ان آور کنٹری، اوریجنل کنٹری، یہاں پر بھی اور جو دنیا میں سنتے ہیں رشتوں کا تقدس کہاں گیا، قرآن کدھر چلا گیا اور پھر بیہیویئر کدھر چلا گیا. Do you following? Do you agree with me? Are we خیر پھر بھی جنریشن پھر بھی کچھ ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، لیکن اور آگے آنے والی جنریشن کو دیکھیے ان کے اوپر کہ how many of them بالوالدین احسانہ کر رہے ہیں، وہ بذی القربہ کر رہے ہیں. Am I right or wrong؟ سر بالکل ٹھیک ہے آپ، ایسا ہی ہے. یہ ہماری بہت یہ ٹریجڈی ہے ہمارے آنے والی جنریشنز کی. شاید وہی بات ہے کہ ہم ان تک میسج صحیح کنوے نہیں کر پا رہے کہ ان کو پہنچانا کیا ہے. جی سر بالکل. اب اس کے اندر مزید اور وضاحت بھی آتی ہے کہ صرف
کہ والدین اگر مجبور ہوں تو ان کے نان نفقے کی ذمہ داری، رشتہ دار اگر غریب ہوں تو اس کی، اور یہ بھی آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر والدین کا ذکر ہے، اور وہ آیت ہے، آیت کا نمبر کیا ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ بالوالدین احسانا ذی القربیٰ، میں سمجھتا ہوں 54 یا کوئی سورہ بقرہ میں دیکھ لیجیے، والدین کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کی مدد کرنا، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پہ کوئی خاندان میں کوئی غریب ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، اور کوئی بیوہ عورت ہے تو ایسے لوگوں کو دینا، یہ ساری دوہرے ثواب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جو ہے وہ یتامى والمساکین، تھوڑا تفصیل سے ہم احادیث کو بھی یہاں پر دیکھیں گے، احادیث بھی نیکسٹ کلاس میں بھی تھوڑا سا کاغذ قلم ساتھ رکھیے احادیث نوٹ کرنے کے لیے، بذی القربہ میں کون سی حدیث آئی والدین میں کون سی آئی، اور پھر قرآن میں اور کتنی جگہ بالوالدین احسانا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ پورے 8-9 ایک حسب مراتب پورے رشتوں کا ذکر ہے جن کا تقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی خوشنودی کی نیت سے اگر وہ کام کریں گے تو اس کا کئی گنا زیادہ اجر ہے، یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اس میں ہے، ان کی خوشی اس میں ہے کہ ہم ان کے حکم کے مطابق کام کریں۔ یہ تربیت کرنا ہے، اولادوں کی تربیت کرنا ہے، یہ فرض ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، اور ان کو معلوم کرانا آپ کا میرا فرض ہے، لیکن وہ اوپر کے رشتہ داروں سے زیادہ امیڈیٹ فرض والدین کا ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں، میرے تو سب اس سمجھانے بجھانے کے اسٹیج سے آگے بڑھ گئے، لیکن اب ان کی اولاد کو سمجھانا یہ ان کے ذمے ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے تم کو احسان کرنا ہے۔ اوکے، تو ہم یہاں روکیں گے، اس کے بعد کے پورے 9 تفصیل سے میں احادیث ہم پورے یہ جو احکام آئے ہیں مختلف کیٹیگریز کے جو حسب مراتب یہاں پر آیت میں آئے ہیں، حسب مراتب سمجھتے ہیں؟ جی سر، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس، مطلب سیکوینس کے لحاظ سارے لوگ تھوڑا سا ہمارا کے لیے بھی ابھی شازیہ بتا رہی تھی اس کی وہ ہاسپٹلائز ہو گئی، اس میں کچھ بھی فٹس آ گئے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت عطا فرمائے اور خیر خبری سے پھر واپس یہاں جائے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اب آپ کا رحم ہم پہ فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہم کو آپ کے کلام کو سننے، سمجھنے، غور کرنے، تدبر کرنے، اس پہ عمل کرنے، اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کی صحیح تربیت فرمائیے، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اہم آیتیں آئی ہیں، اس کو ٹرائی ناٹ ٹو مس دم، یہ 8 آیتیں میں، اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا ختم ہو جائے گا، اتنی مشکل آیتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔